السلام علیکم، میرا جنون چینل میں خوش آمدید۔ اس ناول کا نام ہے میرا پاگل پن، اور آج میں آپ کو سنانے لگی ہوں پارٹ نمبر 16۔ بہت خوب، مزہ آ گیا۔ اس نے اپنے دل میں کہا، نکل جاؤ میرے گھر سے اپنی بیوی کے ساتھ۔ انکل ہمیں ٹھہرنے کا شوق نہیں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے کر آئی تھی۔ ان کا تماشا تو لگا تھا، مولوی کا بیٹا عالم کیا ہو گیا ہے۔ آج کل کے عالموں کا سب کے ہی منہ پر یہی بات تھی۔ وہ نظریں جھکائے مجرموں کی طرح اس کے ساتھ چل دیا تھا۔ ہم لوگ بات جانتے نہیں ہیں، بس یہی کہہ دیتے ہیں کہ عالم ہے، حرکتیں دیکھیں۔ کیا آپ جانتے ہیں اس کے دل کا حال کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اس نے کیوں کیا ایسا؟ یہ ہمارے ہاں کا المیہ ہے، جہاں سنی سنائی باتوں پر یقین ہو جاتا ہے۔ نہیں جانتے کون سا بندہ خدا کے کتنے قریب ہے، خدا کو کتنا عزیز ہے۔ عالم بن جانا تو آسان ہوتا ہے، مگر اس پر عمل کرنا اتنا ہی مشکل۔ صرف دل دکھانا جانتے ہیں اپنے الفاظوں سے۔ کبھی کسی کی غلطی کو نظر انداز تو کر کے دیکھیے۔ آپ اس کے بندے کی عزت کیا رکھیں گی؟ وہ آپ کی عزت نہیں رکھے گا۔ ذرا سوچئے، غلطیاں نظر انداز کر کے اور آگے بڑھے کوئی نہیں جانتا کسی کے پاس کتنا وقت ہے۔ گاڑی میں توطیل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ اس کے برابر میں بیٹھا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ خیر، تھپڑ کھا کر کیسا لگا؟ گاڑی چلاتے ہوئے وہ اس سے مخاطب ہوئی۔ جیسے تمہیں لگا ویسے ہی لگا، اس کی طرح جواب آیا، اور خاموشی پھر چھا گئی، اور وہ ضبط میں آ گیا تھا ایک پاگل عورت کے۔ لیکن اس پاگل عورت کو سیدھا وہ کر سکتا تھا۔ سوچو، اگر گاڑی میں کہیں ٹھوک دوں اور تم مر جاؤ کیسا لگے گا؟ کیا مطلب تم گاڑی میں نہیں ہوگی اور میں اکیلا کب مروں گا؟ تمہارے ساتھ مروں گا۔ وہ سمجھتی تھی کہ وہ کہے گا، پلیز ایسا نہ کرنا۔ لیکن اس نے تو اس کا سوال الٹا جواب دیا تھا، جس پر اس نے غصے سے دیکھا تھا۔ تم ایک نمبر کے ڈھیٹ انسان ہو۔ تم چاہ رہے ہو میں حد سے گزر جاؤں۔ اتنی عزت مل چکی ہے، اب پرواہ نہیں اپنی عزت کی۔ اب تم حد سے گزرو یا مارو مجھے، کوئی شکایت نہیں، جو چاہے سزا دے لو۔ ہم سے یہ قسم لے لو۔ جو شکایت بھی اس کے الفاظوں کو اس نے اس کے منہ پر مارا تھا۔ اب وہ اور کوئی بحث نہیں چاہتی تھی، یوں شروع ہونی ہی تھی۔ ایک پاگل پن لڑکی کی محبت کی داستان، جہاں نہ جانے کیا ہونا تھا، اس نے کیا کیا کرنا تھا۔ وہ سدھرے گی بھی یا نہیں، یہ تو قسمت ہی جانتی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں اپنے ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر لیٹی تھی۔ اس کے کالے سیاہ بال کچھ چہرے پر آ رہے تھے۔ وہ آنکھیں بند کیے سکون پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اتنے میں آہستہ آہستہ کسی نے زوردار دروازہ کھولا۔ ہاتھ باندھے وہ اسے گھور رہا تھا۔ اس کے چہرے پر زخم کے نشان تھے۔ اس کے بال، ہاں اس کے بال۔ وہ اس کے بالوں کو دیکھتا رہ گیا۔ وہ بلا کی خوبصورت تھی۔ اس پل اسے اپنے دل میں اترتی محسوس ہوئی تھی۔
اسے کچھ ایسا محسوس ہوا تھا، کسی کا کمرے میں آنا یا اس کو دیکھنا۔ اس نے جیسے ہی آنکھیں کھولیں وہ اسے دیکھ کے ٹھٹک گئی۔ جو چہرے پر مسکراہٹ لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا، وہ جلدی سے کھڑی ہوئی تھی۔ وہ اپنا دوپٹہ پہنا تھا سر پہ۔ آپ جی میں کیوں آئے ہیں؟ وہ اسے دیکھتی ہوئی بولی۔ دل چاہ رہا ہے تمہیں دیکھنے کا۔ میں یہ نہیں جانتی تھی، آپ میں بالکل تمیز نہیں ہے، لیکن آج تو آپ نے حد ہی کر دی۔ وہ مسکراتا ہوا اسے دیکھے جا رہا تھا۔ میں کچھ بول رہی ہوں مسٹر؟ میں سن رہا ہوں اپنے کانوں میں، دونوں کانوں سے رہی تمیز کی بات۔ وہ مجھے چھو کے کبھی نہیں گزری، اور ہاں میں شیطانی دماغ کا مالک ہوں، تمہارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ آپ انتہا کے بدتمیز ہیں۔ اس سے کچھ بنا نہیں تو یہی بول دیا۔ مجھ سے دور رہیے۔ میں آپ کی عزت اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ آپ عقیدہ آپی کے دوست ہیں، ورنہ آپ عزت کے قابل نہیں۔ ہاں وہ میں جانتا ہوں، وہ بغور اسے دیکھتا ہوا بولا۔ اس نے ایک پل کے لیے بھی اپنی نظر اس کے چہرے سے نہیں ہٹائی تھی۔ میرے شوق بہت ہیں مگر میں اولین شوق نہیں دیکھنا ہے۔ وہ اسے کہنے لگا، آپ کی آنکھیں نکال کر کھینچ کھیلوں گا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی، اوہ میں نہیں جانتا تھا لٹل ڈول اتنی ظالم ہے۔ یقیناً تم چکی کی بہن ہو جو غلطی سے یہاں آ گئی ہمارا سکون برباد کرنے۔ اب کی بار اس نے اسے خون خوار نظروں سے دیکھا۔ چھچورے آپ کے لیے، وہ اتنا کہہ کر کمرے سے باہر کی جانب نکلا تھا۔ کتنا پاگل اور بدتمیز ذلیل انسان ہے یہ، ولی نہیں، اس کا نام تو کمینہ ہونا چاہیے تھا۔ اسے اس کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ انہیں نہیں جانتی تھی کہ وہ یہی کان لگائے گیرا لٹل ڈول اس سے برائیاں نہیں کر